بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 سے لے کر کے 83 تک پڑھی گئی ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانا، اور جو الٹا پھرا سو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. معالم التنزیل میں اس آیت کا شان نزول یہ لکھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو بعض منافقین یہ کہنے لگے کہ یہ صاحب کو تو بس یہی چاہیے کہ ان کو رب بنا لیا جائے. نعوذ باللہ ریاض باللہ، نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ جناب تو یہی چاہتے کہ ان کو رب بنا لو. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، ایسے ہی محمد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی الوہیت کے مقام پر پہنچا دو. اس لیے کہتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ. تو یہ آیت نازل ہو گئی. اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے اور اس کے پیغام پر عمل کیا جاتا ہے تو پیغام بھیجنے والے کے حکم پر ہی عمل کیا یوں سمجھا جائے گا. اس سے پیغام لے کر آنے والے کا رب ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اور نصارہ کے ساتھ کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ نصارہ نے تو اپنی حماقت اور جہالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے اونچے مقام پر، الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا تھا، اور یہاں تو وہ بات نہیں ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نصارہ کے عیسیٰ کے الہ بنانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، لیکن اس سے رسول کا رب ہونا ثابت ہوتا نہیں ہے. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسی بات پہنچے گی تو تکلیف ہوگی. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو پھر گیا، الٹا پھرا، روگردانی کی، اعراض کیا، تو آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ کو نگراں بنا کر ہم نے نہیں بھیجا، ان پر مسلط نہیں کیا ہے. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. یہاں پیشوا اور مقتدی قسم کے جو لوگ ہیں
ان کے لیے بڑا سبق ہے۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی، لیکن پھر بھی قرآن کریم نے یہ کہا کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور ان کی باتوں سے اعراض کیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو مقتدی اور پیشوا لوگوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ان کو دشواریاں پیش آتی رہتی ہیں، وہ دشواریوں سے گزرتے رہتے ہیں، اور لوگ ان پر طرح طرح کے الزام، جس کا سر پیر ہوتا نہیں، ڈھاتے رہتے ہیں، الزام ان پر لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود استقلال کے ساتھ، عزم، حوصلہ اور بلند ہمتی کے ساتھ اپنے کام میں مگن رہے، لگے رہیں، اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری کرنا ہے، ماننا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت رات میں مشورہ کرتی ہیں ان باتوں کے علاوہ جو آپ سے کہہ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ سو آپ ان سے اعراض کیجیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کافی ہیں کام بنانے والے، کارساز۔ اس آیت میں منافقین کی ایک بری عادت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کی بری عادت کہ جو دو روخی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین نبی کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امرنا طاعۃ وشأننا طاعۃ۔ طاعۃ مبتدئ محذوف کی خبر ہے، اس سے پہلے امرنا محذوف نکالیں گے، اور طاعۃ خبر ہے، یعنی ہمارا کام، ہماری شان، ہماری حالت تو یہ ہے کہ بس آپ کی سنتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن کھیل کیا کھیلتے تھے؟ جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت راتوں کو مشورہ کرتی، اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے کچھ کہا اور جب راتوں میں چلے گئے تو آپ کے خلاف پلاننگ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی لکھ لیتا ہے روز نامچے میں، سرکاری روز نامچے میں لکھا جا رہا ہے جو راتوں کو وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، یہاں بھی نبی کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی سے اس طرح کا رویہ اور سلوک کیا جائے گا تو اس کو کوفت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف پر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے اعراض کیجیے، تغافل کیجیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اپنے کام میں لگے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کافی ہیں کارساز ہونے کے اعتبار سے، کام بنانے والے کے اعتبار سے۔ آگے کی آیت، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن کریم کا بڑا عجیب انداز ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یقرؤون نہیں کہا، افلا یتلون نہیں کہا، تو اس کے پیچھے نکتہ یہ ہے کہ نیری تلاوت اور قرائت کی وجہ سے تدبر اور غور نہیں ہوتا، اور جب تدبر اور غور نہیں ہوتا تو سرسر تلاوت کی وجہ سے بہت سا اختلاف نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں قرآن کریم کے اندر کہیں اختلاف ہے نہیں۔ تو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تدبر کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب، معانی اور مفاہیم کے اندر غور کیا جائے گا تو اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں تمام انسانوں کو تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ علماء اور مولوی حضرات جو ہیں ان کی قرآن کریم اور سنت نبویہ کی تشریح پر ٹھیکہ داری اور اجارہ داری ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس کے لیے شرطیں ضرور ہیں، ان شرطوں کو اپنایا جائے گا، اس کے بعد اب قرآن کریم کے اندر غور اور تدبر کریں۔ تو تمام انسانوں کو غور اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اس میں پھر طبقات ہیں، علماء، مجتہدین، ائمہ کرام جو ہیں ان کا تدبر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت سے ہزاروں مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور جو عام علماء ہیں
ان کا تفکر اس حد تک ہے کہ اس آیت میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں. اور عوام کا تدبر کیا ہے؟ عوام اگر قرآن کریم کی تفسیر پڑھتی ہے، اپنی زبان کے اندر ترجمہ پڑھتی ہے یا سنتی ہے، تو ان کا تفکر اس حد تک ہے کہ ان کے اس تفکر اور تدبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت پیدا ہوگی اور فکر آخرت پیدا ہوگی، جو بنیادی ایک کامیابی کے لیے رول ادا کر سکتی ہے، بنیادی رول ادا کر سکتی ہے. اللہ کی عظمت محبت ہو اور فکر آخرت ہو تو یہ بنیادی کی چابی ہے، بنیادی کی کلید ہے. چنانچہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. اب یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جب تدبر کی دعوت دی گئی، اس کے بعد یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تشریح اور تعبیر پر علماء کی اجارہ داری ہے اور ٹھیکہ داری ہے. ہاں ضرور ٹھیکہ داری ہے، کسی بھی فرد کی ٹھیکہ داری نہیں ہے. علماء کیا، کسی بھی فرد کی، ہر فرد کو عام دعوت ہے تدبر کرنے کی، لیکن اس فرد کے لیے شرطیں ضرور ہیں. وہ شرطوں کو جب فالو کیا جائے گا، اس پروٹوکول کو فالو کیا جائے گا، اس کے بعد وہ بھی غور تدبر کرے اور مسائل کا استنباط کرے اور مسائل کی تہ تک پہنچے. ایک مثال دوں کہ میڈیکل کالج کا کسی نے دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے اور وہ شخص یوں کہے، کیا کہے کہ یہ علاج معالجے کی ٹھیکیداری مستند اور معتبر ڈاکٹروں نے کیوں لے رکھی ہے؟ میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھے بھی یہ ٹھیکہ ملنا چاہیے، مجھے بھی یہ خدمت کا موقع ملنا چاہیے. یا ایک شخص جو عقل سے کورا ہے وہ یوں کہے کہ یہ پل ہے، بند ہے، ڈیم ہے، سڑکیں ہیں اور بڑے بڑے برج ہیں، اس کے بنانے کی ذمہ داری اور اجارہ داری ماہرین انجینئر نے کیوں لے رکھی ہے؟ میں بھی عام شہری ہوں، مجھے بھی یہ ٹھیکہ ملنا چاہیے، مجھے بھی اس خدمت کا موقع ملنا چاہیے. یا کوئی تیسرا عقل سے کورا وہ یوں کہنے لگے کہ ملک کے جو قوانین ہیں اس قوانین پر ماہرین قانون کی اجارہ داری کیوں ہے؟ میں بھی عاقل بالغ ہوں، مجھے بھی اس قانون کے بنانے کی خدمت کا موقع ملنا چاہیے. تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ ان تمام سے یہی کہا جائے گا کہ بے شک انسان ہونے کے ناطے، عام شہری ہونے کے ناطے، عاقل بالغ ہونے کے ناطے آپ تمام کو یہ حق حاصل ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ارک ریزی کی ضرورت ہے، دیدہ ریزی کی ضرورت ہے، محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ علوم اور فنون کے ماہرین تک جائیے، علوم اور فنون کو حاصل کیجئے، علوم فنون حاصل کرنے کے بعد ڈگری حاصل کیجئے. پہلے یہ زحمت تو اٹھاؤ، اس کے بعد یہ خدمت کا موقع تمہیں ملے گا. زحمت اٹھانی نہیں ہے، تکلیف اٹھانی نہیں ہے، اور یہ خدمت کا موقع چاہیے، اور یہ ساری خدمتیں چاہیے، ٹھیکیداری چاہیے. اب یہی بات اگر علماء، فقہاء، حفاظ کرام کے متعلق کہی جاتی ہے تو لوگ ان پر جملے کستے ہیں کہ کیا قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تشریح اور تعبیر جیسا نازک کام جو کیا جاتا ہے اس کی ٹھیکیداری علماء اور مجتہدین نے لے رکھی ہے. یوں کہا جاتا ہے تو جملے کسے جاتے ہیں جب علماء یہ بات کہتے ہیں تو کہ دیکھو انہوں نے ٹھیکیداری لے رکھی ہے، اجارہ داری لے رکھی ہے. تو کیا پوری دنیا میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ یہی ایک لاوارث علم رہ چکا ہے کہ جس میں سب ہر کس و ناکس لب کشائی کر سکتا ہے؟ آج عوام قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہے اور اس پر لب کشائی کرتی ہیں اور بلا جھجک جو جی میں آئے وہ تفسیر کرتی ہے، حالانکہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے پر وعید ہے. من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور ایک روایت میں دنیا آیا کہ من فسر القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے اور اس نے درست کہا تب بھی اس نے خطا کی، تب بھی اس نے خطا کی. تو یہ وعیدیں ہیں. ان وعیدوں کے ساتھ
کیا اس بات کا حکم دیا جا سکتا ہے کہ ہر کس و ناقص آج عوام بلا جھجک تفسیر کرتی ہے، اور جنہوں نے قرآن فہمی میں 7-7 سال 8-8 سال گزارے ہیں دری پر بیٹھ کر اور پوری زندگی قرآن فہمی میں گزار دی، وہ قرآن کریم کے متعلق کسی آیت کے متعلق تفسیر کرتے ہوئے ان کی زبان لرزانے لگتی ہے، ان کے لب لرزنے لگتے ہیں، ان کو کب کبھی تاری آ جاتی کہ کہیں ایسی بات نہ کہہ دوں جو نہ ہو اور میں کہہ دوں، اور عوام بلا جھجک اپنی جانب سے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ یعنی قرآن کریم اور حدیث نبوی ہی ایک لاوارث علم ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں ہر ایرا غیرہ نتھو کلام کر سکتا ہے۔ باقی سارے علوم کے لیے ماہرین ہیں، وہاں ٹھیکہ داری کا الزام ان پر نہیں لگایا جاتا، اور یہاں علماء پر ٹھیکہ داری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ علماء نے مبادیات حاصل کیے ہیں، صرف نحو حاصل کیا ہے، لغت کو حاصل کیا ہے، فقہ کو حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر یہ لیاقت اور اہلیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیاقت اور اہلیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے اب وہ قرآن کریم کے اندر غور و تدبر کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موتی نکال کر کے رکھتے ہیں، ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف علم ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے لیے لیاقت کی کوئی ضرورت نہیں، اہلیت کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کس و ناقص اپنی ٹانگ اڑا سکتا ہے۔ یہ ایسا نازک اور دقیق اور باریک علم ہے کہ اس کے لیے تو دوسرے علوم اور فنون سے کہیں زیادہ لیاقت اور اہلیت کی ضرورت ہے۔ تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے، اور علماء کو یہ کیسے تانا دیا جا سکتا ہے، فقہاء اور مجتہدین کو یہ کیسے تانا دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے یا اجارہ داری قائم کی ہے انہوں نے؟ نہیں بھائی، اس پر کسی فرد کی کوئی اجارہ داری قائم نہیں ہے۔ ہاں، اس کے حصول کے لیے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے جو موقوف علیہ علوم ہیں ان علوم کو حاصل کرنا، ان میں گہرائی اور گہرائی کو اختیار کرنا، اور اس کے بعد ڈگری حاصل کرنا، سند حاصل کرنا، اور اس کے بعد کسی مستند اور معتبر عالم کی زیر نگرانی رہنا، مشق کرنا، اور اس کے بعد آگے چلنا۔ یہ ہے طریقہ۔ تو قرآن کریم کے اندر غور تدبر نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف اس معنی کر کہا گیا ہے کہ ایک مضمون میں جب اختلاف ہوگا تو مضامین کثیرہ کے اندر وہ اختلافات ملا کر کے بہت سے اختلافات ہو جائیں گے۔ ایک مضمون کا بھی اختلاف شمار کر لیں تو مضامین کثیرہ کے اندر کئی اختلافات وجود میں آ جائیں گے، تو کہا کہ بہت سے اختلاف پائے جاتے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، حلال حرام کے احکام بیان کرنے میں، توحید اور کفر کے بیان کرنے میں کہیں تناقض اور کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا، کہیں تناقض اور کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا۔ غور سے پڑھا جائے تو کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پر مضمون بیان کرنے میں فصاحت کا مظاہرہ ہو اور کسی جگہ پر مضمون بیان کرنے میں فصاحت کے برعکس رکاکت کا مظاہرہ ہو۔ نہیں، ہر جگہ مضمون فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا نظر آئے گا، کوئی اس میں کمی نہیں، کوئی تفاوت نہیں نظر آئے گا۔ بھلا انسانوں کے کلام تو ماحول کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک شخص اطمینان کی حالت میں اس وقت جو کلام کرے گا اس کا بین فرق معلوم ہو جائے گا، اور پریشانی کے عالم میں جو کلام ہوگا وہ ایک الگ کلام ہوگا، اس کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ مسرت کے عالم کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور تنگی میں ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، اس وقت بات کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان تمام عیوب سے مبرہ، پاک اور منزہ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو وہ تو ماحول سے متاثر ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے، وہ اثر قبول کرتا ہے۔ غصے کے عالم کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، اطمینان کے عالم کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، مسرت کے عالم کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، غم کے عالم کا کلام کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کے اندر ایسا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اور جب ان کے پاس امن کی خبر آتی ہے، امن کا کوئی کام امر آتا ہے یا خوف کی خبر آتی ہے، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں، ریلے کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کو لوٹاتے ہیں رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف ان میں سے، تو اس کو جان لیتے یا اس کی تحقیق کرتے وہ لوگ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں ان میں سے،
اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے۔ اس آیت کے شان نزول میں مسلم شریف میں روایت آتی ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان تک یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ چنانچہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، دیکھا مسجد نبوی میں بھی کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی چرچا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، خادم سے کہلوایا کہ بھائی میں اجازت چاہتا ہوں اندر آنے کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی نے طلاق نہیں دی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ایک دوسرا شان نزول یہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قافلوں کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے، سریے کو، آرمی کو، لشکر کو، تو وہ جب مدینہ میں داخل ہوتے تو منافقین قسم کے لوگ یہ آرمی والوں کے پاس جا کر کے ایڈوانس میں خبر لے لیتے کہ کیا حالت ہوئی، مغلوب رہے یا غالب رہے منافقین، اور پھر وہ جو خبر دیتے وہ ریلے کر دیتے، وائرل کر دیتے، پھیلا دیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ خبر غلط ہوتی، اور اگر صحیح بھی ہوتی تو انتظامی مصلحت کے خلاف تھا اس خبر کو شائع کرنا، لیکن وہ شائع کر دیتے۔ اب مثال کے طور پر شکست کی خبر ہے، مغلوبیت کی خبر ہے، اور ایسی خبر پہلے سے وہ پھیلا دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان کمزور قسم کے ہیں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور متاثر ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ انتظامی مصلحت کے خلاف ہے ایسی خبر کو پھیلانا، انہیں منافقین ایسا کام کرتے تھے۔ تو ہدایت دی گئی کہ جب امن کا معاملہ آتا ہے، یعنی فتح ہے، غنیمت ہے، جیت ہے وغیرہ، یا خوف، شکست ہے، قتل ہے، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی خبر بے تحقیق نہیں پھیلانی چاہیے۔ آج وائرل ہو رہی ہے بہت سی باتیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، نہ معلوم کیا کیا، اور ادھر کی ادھر کاٹ چھانٹ کر کے سب باتیں جوڑ کر کے لگا دیتے ہیں۔ اور میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ برائے کرم آپ کسی اور کو ارسال نہ کریں، سینڈ نہ کریں، خصوصاً علمی بات ہو، وہ علمی بات کی ضرور تحقیق کریں مستند علماء سے، معتبر علماء سے، اور اس کے بعد آگے اس کو سینڈ کریں، تحقیق کریں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہمارے نبی تو یوں فرماتے ہیں کہ مرد کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے چلتا کر دے۔ بھئی تحقیق کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ پھر پچھتانا پڑے تمہیں تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ بے سر و پیر کی کبھی تو چل جاتی ہے، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس خبر کو رسول تک پہنچاتے اور اولو الامر تک پہنچاتے۔ اولو الامر اس میں متعدد اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ عمراء مراد ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ فقہاء مراد ہیں، یعنی علماء مراد ہیں۔ تو کچھ حضرات یوں فرماتے ہیں کہ عمراء مراد ہے کیونکہ نظام میں حکومت عمراء کے قبضے میں ہے، اور کچھ حضرات یوں فرماتے ہیں کہ علماء مراد ہے کیونکہ نظام دین ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہے، علماء بھی مراد ہے، عمراء بھی مراد ہے۔ کیوں؟ قدر مشترک ان میں کیا ہے، کامن پوائنٹ کیا ہے؟ تو کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام دونوں کے اوپر ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، عمراء کی بھی اور علماء کی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ عمراء من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ پر عمل کرنے والے ہیں، ڈنڈا ہے ان کے پاس، پولیس ان کے زیر ہیں، ان کے ماتحت ہیں، ان سے کام لیں گے۔ اگر کوئی منکر کرتا ہے تو روکیں گے زور سے، بزور بازو ان کو روکا جائے گا۔ تو یہ عمرہ کا کام ہے۔ اور علماء
من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ. تو علماء بلسان واضح نصیحت تقریر کرتے ہیں علماء اور روکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو دونوں ہی مراد ہے. کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، عمرہ کی بھی اور علماء کی بھی. لعلمہ الذین، تو تحقیق کرتے وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں. استنباط کہتے ہیں نا، استنبط یستنبط، استنباط کا معنی ہے کنویں کی تہ میں جا کر کے پانی باہر لانا. اسی سے کنویں کی تہ سے جو پانی باہر پہلے لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ماء مستنبط. ماء مستعمل نہیں، وہ تو پھر الگ وضو کے بعد جو نکلتا ہے وہ اعضاء وضو سے. یہ ماء مستنبط یعنی تہ سے نکالا ہوا پانی، اس کو ماء مستنبط کہتے ہیں. تو کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکام کے اندر استنباط کرنے کا حق رکھتے تھے اور یہ بھی ان کا کام تھا، وہ بھی استنباط فرماتے تھے. ہاں لیکن استنباط کرنے کے بعد میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ استنباط کرنے کے بعد جو حکم نکل کر کے آیا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں قطعی طور پر حق اور یقینی ہو. نہیں، اس میں خطا کا احتمال ہے، لیکن غالب گمان صحیح ہونے کا ہے، لہذا عمل کے لیے اتنی بات کافی ہو جاتی ہے. مجتہدین کے لیے یہی حکم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خطا پر سمجھے اور دوسرے کو ثواب پر سمجھے. تو غالب گمان اس بات کا ہے کہ وہ ثواب پر ہوں گے، اس لیے عمل کرنے کی راہ کھل جاتی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے ہو لیتے مگر تھوڑے ان میں سے. یعنی اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اسلام کو اپنا لیا. تو اگر یہ نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے سے. نبی کی بعثت سے پہلے بھی کچھ وہ لوگ رہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرنے سے بچتے رہے. زید ابن عمرو ابن نفیل اور اسی طریقے سے نوفل جو آتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچے رہے ہیں. ان پر اللہ کا خاص فضل ہوا. پہلی دوسری آیت کے اندر، تیسری آیت کے اندر جو تدبر قرآن کے متعلق ہے، خاص کر کے پہلی آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس میں اشارہ ہے منکرین حدیث کی طرف بھی، جو انکار حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں تو اہل قرآن کا لیبل لگائے ہوئے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کریم کے بھی منکر ہیں اور حدیث کے بھی منکر ہیں. کیسے؟ تو کہا کہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن کریم کی اس بات کا نہ ماننا تو یہ تو قرآن کا بھی تو انکار ہوا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ دو جگہ پر آیا. اور اسی طریقے سے یحرم علیہم الخبائث ویحل لہم الطیبات، یہ نبی کی طرف منسوخ کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو حقیقت میں جو اہل قرآن ہیں وہ حدیثوں کے تو منکر ہیں ہی، لیکن قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں، اس معنی کر کہ قرآن کریم کے اندر نبی کی اتباع کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کا نہ ماننا یہ گویا کہ قرآن کریم کا انکار ہی ہوا. تو اہل قرآن بظاہر قرآن کا لیبل لگائے ہوئے ہیں اور قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کرتے ہیں. تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی بھی اطاعت ہو، اللہ کی بھی اطاعت ہو، قرآن بھی ہو، سنت بھی ہو، تب جا کر کے وہ صحیح لائن پر ہیں، یوں سمجھا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.